حامدا و مصلیا اما بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں کفر و شرک کی گھنگھور گھٹائیں چھائے ہوئی تھی۔ آپ کے والد بت پرست ہی نہیں بلکہ بت ساز اور بتوں کے تاجر بھی تھے۔ پوری قوم گمراہی میں بھٹک رہی تھی۔ ایسے ماحول میں آپ نے وحدانیت اور ایک خدا کی عبادت کی صدا بلند کی تو پوری قوم آپ کے مخالف ہو گئی۔ بادشاہ وقت نمرود، جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس نے آپ کو خدائے واحد کی طرف بلانے کے جرم کے پاداش میں آگ میں ڈال دیا تاکہ جل بھن کر خاکستر ہو جائے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ تاریخی روایات میں ہے کہ 1 مہینے تک سارے شہر کے لوگ لکڑی وغیرہ سوکھنے کا سامان جمع کرتے رہے، پھر اس میں آگ لگا کر 7 دن تک اس کو دھونکتے اور بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضائی آسمان میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر گزرے تو جل جائے۔ اس وقت ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے، تو فکر ہوئی کہ ڈالا کیسے؟ اس کے پاس تک جانا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ شیطان نے ان کو منجنیق میں رکھ کر پھینکنے کی ترکیب بتلائی۔ جس وقت اللہ کے خلیل منجنیق کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکے جا رہے تھے تو سب فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات سب چیخ اٹھے کہ یا رب، آپ کے خلیل پر کیا گزری ہے؟ حق تعالیٰ نے ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں۔ جواب دیا کہ حاجت تو ہے، مگر آپ کی نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف۔ حکم الہی ہوا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلام ہونے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ آگ ہی نہ رہی ہو بلکہ ہوا میں تبدیل ہو گئی ہو، مگر ظاہر یہ ہے کہ آگ اپنی حقیقت میں آگ ہی رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس کے علاوہ دوسری چیزوں کو جلاتی رہی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں میں باندھ کر آگ میں ڈالا گیا تھا ان رسیوں کو آگ ہی نے جلا کر ختم کیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن مبارک تک آنچ نہیں آئی۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز رہے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر میں کبھی ایسی راحت نہیں ملی جتنی ان 7 دنوں میں حاصل تھی۔